السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ عالمہ حافظہ اصغر۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی پہلی وحی کا واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کیسے نازل ہوئی اور کیا کیا ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے، ان کی اس وقت جو ہے وہ شادی ہو چکی تھی، یعنی ان کی زوجہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ نبوت سے پہلے بھی بت پرستی نہیں کرتے تھے، وہ تمام برائیوں سے بچے رہتے، وہ نہیں کرتے تھے۔ مکہ سے کچھ میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ تھا جس کا نام تھا جبل نور۔ جبل نور کی ایک غار تھی، اس کا نام تھا غار حرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر دیکھتے رہتے تھے کہ یہ سب چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، کیوں بنائی ہیں، کیسے بنائی ہیں، یہ سب ان چیزوں میں غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ اسی طرح وہ غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسان کے روپ میں آئے۔ انہوں نے ان کو کہا پڑھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے کبھی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، وہ کبھی اسکول مسجد وغیرہ مطلب پڑھنے کے لیے کبھی نہیں گئے تھے۔ تو اس زمانے میں جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا اس کو کہتے ہیں امی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں امی ہوں، انا امی، میں امی ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو گلے لگایا اور زور سے گلے لگایا، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا یعنی پڑھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا امی، میں امی ہوں، مجھے نہیں پڑھا، میں نہیں پڑھا ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر دوبارہ گلے لگایا زور سے اور کہا اقرا، انہوں نے کہا انا امی، میں نہیں پڑھا ہوا۔ پھر تیسری دفعہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو گلے لگایا اور زور سے بھیجا، یعنی بہت زور سے گلے لگایا، اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ 6-7 آیات ہیں اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں اور ان سے کہا پڑھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی ہونے کے باوجود وہ تمام آیتیں ان کے ساتھ دہرانے لگے۔ یہ سب باتیں ہو گئی، یعنی انہوں نے پڑھ کے سنا دی۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی جاری ہو گئی، کانپنے لگ گئے۔ تو وہ فوراً گئے، گھر جا کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے زمین لونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ اتنی گرمی تھی لیکن اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے آ رہے تھے، ان کو اتنی سردی لگ رہی تھی۔ پھر جب یہ معاملہ ان کا مطلب دور ہوئی، یا کیفیت ان کی دور ہوئی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کیا ہوا آپ کو؟ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی دی ایک بیوی کی حیثیت سے، آپ پریشان نہیں ہو، اللہ آپ جو ہے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے۔ ان کی اچھائیاں بتائیں تو کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ برا نہیں کرے گا، تو آپ جو ہے وہ پریشان نہیں ہیں۔ تو حضرت حضور پھر ان کو یہ بات کہی کہ میرے چچا زاد بھائی ہیں ورقہ بن نوفل، وہ توریت اور زبور کے عالم ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ پھر وہ ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے جب ان سے پورا واقعہ سنا تو ان کو آگے سے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ اگر میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو دربدر کرے گی تو میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، کیا مجھے وہ دربدر کر دیں گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی نبوت لے کر آتا ہے یا کوئی شریعت لے کے آتا ہے تو ان کی قوم جو ہے وہ ان کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے ان کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت جو ہے وہ ادا کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا نائب بنانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح پھر وہ جو ہے سب تمام باتیں سنی، ان کو تسلی دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پریشانی کے عالم سے نکل گئے تو وہ پھر جو ہے وہ گھر چلے گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اس کے علاوہ اگر اسی واقعے سے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔